بسم اللہ الرحمن الرحیم 2023 میں یقینی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ملک کی جانب سے 2 ہی سالوں میں حیران کن مائکرو اکنامک کارکردگی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ ہے وہ تبصرہ جو معیشت و مالیات سے متعلق بین الاقوامی جریدے بیرن نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کے بارے میں اپنی تازہ رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں پاکستان نے ایک مائکرو اکنامک معجزہ دیکھا ہے، جبکہ افراط زر 40% سالانہ سے کم ہو کر 0 کے قریب آ گئی ہے۔ 2031 میں پختہ ہونے والے یورو بانڈز پر منافع 40 سینٹ سے بڑھ کر 80 سینٹ تک پہنچ گیا ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس بھی 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ستمبر میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ایک معاشی استحکام کا معاہدہ کیا ہے، جس میں قرض دہندہ نے $7 ارب کی توسیعی فنڈ سہولت کی منظوری دی ہے، جس میں سے $2 ارب سے زیادہ رقم جاری کی جا چکی ہے، جبکہ ماحولیاتی سرمایہ کاری کے ضمن میں ملنے والے $1.3 ارب لگ ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے باوجود پاکستان کی مارکیٹ نے عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ میں شامل اپنے تبصرے میں سینڈ گلاس کیپٹل مینجمنٹ کی چیف انویسٹمنٹ آفیسر گینا روزوسکی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک اچھی کہانی ہے۔ یہ اب سرمایہ کاری کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب یہ ماضی کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ عالمی بینک نے گزشتہ سال اکتوبر میں جاری اپنے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ میں رواں مالی سال 2024-25 کے دوران پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2.8% رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ تاہم بینک نے اب سخت مالیاتی پالیسیوں کی وجہ سے مسلسل رکاوٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے لیے اپنی ترقی کی شرح قدرے کم کر کے 2.7% کر دی ہے۔ پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے -0.0 سے لے کر زر مبادلہ کے ذخائر کی کم ترین سطح تک گر جانے جیسے اہم چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے بنیادی اصولوں کو مستحکم کرنے کے ساتھ اعتماد بحال کیا، جس نے معاشی و اقتصادی استحکام کی راہ ہموار کی تو ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ اس مختصر عرصے کے دوران حاصل کی گئی چند اہم کامیابیوں پر نظر دوڑائیں تو مہنگائی میں تاریخی کمی جو 0.7% پر ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کا 2 گنا ہونا جو $16 ارب تک پہنچ گئے ہیں، کرنسی کی قدر میں 3% اضافہ اور مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا $1 ارب سے تجاوز کر جانا شامل ہیں۔ مزید برآں رواں مالی سال میں پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 44% اضافہ ہوا ہے، IT کی برآمدات میں 24% اضافہ ہوا اور سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی ترسیلات $38 ارب سے تجاوز کر جانے کا تخمینہ ہے، جبکہ بین الاقوامی ریٹنگ ادارے فچ کی جانب سے پاکستان کی خود مختار ریٹنگ -B تک اپ گریڈ کرنے کے بعد ملک نے 24 سالوں میں سب سے زیادہ مالی سرپلس حاصل کیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قرضوں سے GDP کے تناسب کو 75% سے کم کر کے 67.2% تک لے آیا گیا ہے اور حکومت نے اگلے 2 سے 3 سالوں میں اسے 60% سے نیچے لانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان کردہ حکومت کی حکمت عملی کا خاکہ بھی شامل ہے، جس میں مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور توانائی، ٹیکسیشن، گورننس اور سرکاری اداروں کے انتظام میں گہری ساختی اصلاحات کو آگے بڑھانا شامل ہے، جبکہ شفافیت، مسابقتی عمل، نجکاری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر توجہ مرکوز کرنے کے علاوہ سرکاری اخراجات میں کمی کو تیز رفتار ترقی کے ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔